بک آف طہارت پارٹ 14 متفرق مسائل لاسٹ پارٹ ہے یہ بک کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، کھالیں، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے۔ حضرت ابو الملیح بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کتروانا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یا آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ فطرت یعنی نیچر، مطلب وہ انسان کے اندر ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا یا ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کٹوانا۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کتروانا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مونچھیں ایک دم صاف بھی کروا سکتے ہیں اور کتروا بھی سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کرو، کیونکہ وہ مشرک بھی داڑھی رکھتے تھے اور داڑھی مونچھیں ان کی بھی ہوتی تھی، تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مسلمان کی ایک آئیڈینٹی الگ ہونی چاہیے، اس کے لباس سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے بات چیت کرنے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ انسان مسلمان ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی ظاہر ہونی چاہیے اس کے حال چال، اس کی زبان سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے کپڑوں سے، اس کے لباس سے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ یہ سب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں۔ ہر سنت جو بھی آپ نے ہمیں سکھائی ہے، وہ ہر چیز ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنا ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے، برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت خریب رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین کے گھر میں بتائی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کی عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنا چھوٹا سا گھر ہوتے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، مطلب یہ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکے، ان کی خالہ جو تھیں وہ ان کی محرم تھیں، خالات ہوتی تھیں آپ کی، جو زوجہ تھیں، جو آپ کی بیوی تھیں حضرت میمونہ، تو ان کے گھر رکے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک تو سوئے، اس کے بعد آپ اٹھے، اپنا ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لٹکی ہوئی پانی کی پرانی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ یعنی اٹھتے کی ساتھ ہی آپ نے بنا وضو کیے اور بنا کچھ کیے پہلے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں تلاوت فرمائیں، اس کے بعد آپ نے پانی سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ کون سی نماز تھی یہ؟ نماز تہجد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں۔ سونے کی دعا ہے۔ اور پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ، یہ پوری جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے۔ بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیش لکڑی چھیلنے کے اوزار سے ختنہ کیا۔ یعنی اتنی جو ہو سکتا ہے بعد میں حکم ہوا ہو اللہ کا۔ سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ چھوڑ دینا منع ہے۔ خاص طور سے منع ہے کہ تھوڑے بال کٹوا دیے جائیں اور تھوڑے بال جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، جیسے آج کل بہت زیادہ یہ سب دیکھنے میں آتا ہے، تو اس چیز کے لیے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت نافع سے پوچھا گیا قضاء کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا۔ اوپر کے بال تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے پیچھے کے منڈوا دیتے ہیں، چھوٹے کروا دیتے ہیں، تو وہ منع ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی سنت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی، فرض نہیں کیا اس کو لیکن بہت زیادہ تاکید کی کہ اس کو کرو۔ میت کو غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے، مستحب ہے کہ کسی مرنے والے کو اگر آپ غسل دے رہے ہیں میت کو تو غسل کریں۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ احرام جب باندھتے ہیں اس کے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ سب چیزیں پسندیدہ ہیں لیکن کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے۔ فرض اس لیے نہیں ہے کہ اگر فرض چھوڑتے ہیں ہم تو گناہ پڑتا ہے، اس میں گناہ تو نہیں پڑے گا لیکن پسندیدہ ہے، یعنی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب ہے، مستحب بھی پسندیدہ ہے۔ ہر مرتبہ ہم بستری کے بعد غسل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تیمم کے مسائل۔ تیمم کے میننگ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تیمم ایسے شخص پر واجب ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، یا تو پانی ہو لیکن وہ اس کے استعمال سے عاجز ہو، یا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ بکریاں کا گوشت کھانے کے بعد اگر چاہو تو وضو کر لو، ضروری نہیں، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو لازم ہے۔ آنکھ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر ہم وضو کریں اس کے بعد ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وومٹنگ کی وجہ سے وضو کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ وضو کرنے کے بعد وومٹنگ ہو گئی تو وضو کر لیں تو اچھی بات ہے۔ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر کپڑوں کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ پوٹی دھلا رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گئے، وضو نہیں کیا۔ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ قہقہے لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی بہت تیز ہنس رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مرد شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوا خارج ہونے کی بیماری
مسلسل خارج ہونا، روکنے کی طاقت نہ رکھنا، روکنے میں مشقت محسوس کرنا، ایسی صورت میں وہ معذور ہے تو وہ وضو کر کے پوری نماز ادا کرے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کسی کو بھی ایسی بیماری ہوتی ہے، جیسے جو ضعیف ہیں، ان کو اس طرح کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کریں اور پوری نماز پڑھ لیں، چاہے آپ کو پھر کچھ بھی ہو بیچ میں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ غسل کے لفظی معنی ہیں، غسل کی غین پر زبر ہو تو مراد ہے دھونا، اور غسل کے غین پر پیش ہو تو مراد ہے نہانا۔ ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ حالت جنابت سے مراد احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والی حالت ہے۔ منی خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حیض اور نفاس کے ختم ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا۔ میت کو غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس میں بھی پسندیدہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے آپ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔